الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق، ورفيقي في الجنة عثمان. صدق الله ورسوله النبي الكريم. ارباب مدانش، اصحاب فکر و نظر، ماہ ذوالحج کے دوسرے عشرہ صحابی رسول خلیفہ ثالث داماد نبی صاحب جود و صفا، صاحب شرم و حیا، ساقی اہل مدینہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہے۔ اسی مناسبت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف اور آپ کی شخصیت اور کردار پر چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ گرامی قدر سامعین، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عثمان، کنیت ابو عبداللہ تھی، والد کا نام عفان ہے، اور عمر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 سال چھوٹے ہیں۔ قریش کے ایک شاخ بنو امیہ سے آپ کا تعلق ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہل ایمان لانے والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے ایک نامور مالدار آدمی تھے اور تجارت کے پیشہ سے منسلک تھے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی پاداش میں آپ کے چچا حکم بن ابو العاص نے آپ کو قید میں ڈالا، لیکن آپ کی استقامت
اور دین سے محبت کو دیکھتے ہوئے بالآخر آپ کو چھوڑ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ جب پہلی ہجرت ہوئی، جسے ہجرت حبشہ کہتے ہیں، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ جب یہ ہجرت کے لیے مکہ مکرمہ سے نکلے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ یہ جوڑا کتنا خوبصورت ہے۔ پھر جب غلط فہمی کی بنیاد پر مسلمانان حبشہ واپس مکہ مکرمہ آئے تو آپ بھی واپس مکہ آئے۔ پھر دوسری ہجرت مدینہ کی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ہجرت بھی فرمائی۔ اس اعتبار سے ذو الہجرتین ہیں، دو ہجرتیں کرنے والے۔ مکہ مکرمہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی جنگ کی تیاری فرمائی، جسے غزوہ بدر کہتے ہیں، تو آپ کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان تم رقیہ کا خیال رکھو، تمہیں شامل جہاد سمجھا جائے گا اور غنیمت میں سے حصہ دیا جائے گا۔ ادھر مسلمان بدر سے فتح اور کامرانی کی خوشخبری لے کر مدینہ میں داخل ہوئے، ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رقیہ کی قبر پر مٹی ڈال کر پلٹ رہے تھے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو غنیمت میں سے حصہ بھی دیا، اور آج تک شرکائے بدر میں عثمان غنی کا رضی اللہ تعالیٰ نام چلا آ رہا ہے۔ پھر دوسری بیٹی حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی، جن کا نام ام کلثوم ہے۔ جب دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہوا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عساکر میں لکھا ہے، حضور نے فرمایا کہ عثمان اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتیں تو یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، بڑا پیار فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، ابھی پردے کے احکام نہیں آئے تھے، میں حضور کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، حضور علیہ السلام محو تکلم ہوئے۔ حضرت عمر آئے، حضور بات جاری رکھے ہوئے۔ حضرت سعد آئے، تب بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی کیفیت ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی پنڈلی پر کپڑا ڈال لیا اور مجھے فرمایا، عائشہ اندر چلی جاؤ۔ پردے کے حکام نہیں تھے، اس لیے پہلے صحابہ کے ہوتے ہوئے حضرت عائشہ تشریف فرما رہی۔ جب حضرت عثمان غنی آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر حجرے میں بھیج دیا۔ جب سب چلے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضور سے پوچھا، اللہ کے رسول یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے بھی تو صحابہ آپ کے آتے رہے، حضرت عثمان کے آنے پر مجھے اٹھا کیوں دیا، اور آپ نے اپنی کیفیت تبدیل کیوں کی، اپنی پنڈلی پر کپڑا کیوں ڈال لیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ بات یہ ہے کہ عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اللہ بھی حیا کرتا ہے اور میں پیغمبر بھی حیا کرتا ہوں، اس لیے میں نے پنڈلی کو ڈھک لیا اور تمہیں اندر جانے کے لیے کہا
کیونکہ اگر تم یہیں بیٹھی رہتی تو عثمان نے سر نہیں اٹھانا تھا اور بات نہیں کرنی تھی۔ اس قدر حیا کرنے والے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے آپ کو پیکر شرم و حیا کہا جاتا ہے کہ شرم و حیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اسلام سے قبل جب جہالت کا دورہ تھا اور جرائم عام تھے، تب بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بے حیائی کا کام نہیں کیا تھا۔ تب بھی کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا جنت کی بشارت دی۔ عشرہ مبشرہ میں بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان فی الجنہ، کہ عثمان جنتی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان، ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے اور جنت میں میرا دوست عثمان ہوگا۔ اس میں دو اعزاز ہیں، ایک تو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ عثمان جنتی ہے، اور پھر عام جنتی نہیں، نبی کا ہمسایہ جنتی ہے۔ یہ اعزاز عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کے لیے بے شمار خدمات ہیں جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر تشریف لائے، مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جگہ چاہیے تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جگہ خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کی۔ مدینہ میں مسلمانوں کو پینے کے لیے میٹھا پانی چاہیے تھا، لیکن میٹھا پانی دستیاب نہیں تھا۔ ایک کنواں تھا جسے بیر روما کہتے تھے، روما نامی شخص کا کنواں تھا جو مدینہ سے تقریباً 4 میل دور تھا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روما کو بلایا اور کہا کہ یہ پانی کا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دو۔ کہنے لگا نہیں، میری روزی روٹی اسی سے چلتی ہے، اگر وقف کر دیا تو میں کیسے گزارا کروں گا۔ وہ پانی بیچتا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور 35,000 درہم میں، آج کے اعتبار سے وہ لاکھوں کروڑوں کی مالیت میں، 35,000 درہم میں وہ کنواں خرید کر مدینہ کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ مسلمان اور اسلام کے لیے سب کچھ وقف کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ جب غزوہ تبوک کے لیے حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ چندہ اکٹھا کیا جائے، اب ہر کوئی اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق لا رہا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا 100 اونٹ غلہ سمیت دوں گا۔ حضور نے فرمایا اور بڑھاؤ۔ کہنے لگے 200 اونٹ غلہ سمیت دوں گا۔ حضور نے فرمایا اور بڑھاؤ۔ پھر عرض کہ اللہ کے رسول 300 اونٹ غلہ سمیت جہاد کے لیے میں دوں گا۔ 300 اونٹ دیے، پھر 1000 دینار بھی لا کر حضور کی خدمت میں رکھے۔ حضور خوشی سے اٹھے، منبر سے نیچے اترے اور ان دیناروں کو یوں اچھالتے ہوئے فرمانے لگے عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے ضرورت نہیں، کچھ بھی نہ کرے ضرورت نہیں۔ یعنی عثمان کا کوئی عمل اب اسے نقصان نہیں پہنچائے۔ یہ حضور سے عثمان کی محبت، دین اسلام سے عثمان کی محبت اور حضور علیہ السلام کا ان کے لیے اعلان فرمانا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، پوچھنے لگے عائشہ کھانے کو کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے پاس تو وہی ہوتا ہے جو آپ لاتے ہیں، اللہ آپ کی وساطت سے ہمیں دیتے ہیں، آپ لائے نہیں تو ہونا کہاں سے؟ 4 دن ہو گئے اللہ کے رسول کچھ نہیں کھایا۔ حضور فرماتے ہیں اچھا عائشہ ٹھہرو۔ حضور حجرے سے نکلے، مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ مسجد میں حضور نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک جگہ
نماز پڑھی سلام پھیرا، دوسری جگہ نماز پڑھی سلام پھیرا، تیسری جگہ مختلف جگہوں پر سلام پھیرنے کے بعد جگہ بدل کے نوافل ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے جائیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دوران گھر پہ دستک ہوئی، میں نے دیکھا عثمان غنی ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں۔ میرا دل چاہا کہ میں اجازت نہ دوں، جیسے حالات تھے اور حضور علیہ السلام جیسے نماز میں مگن تھے، لیکن پھر سوچا شاید حضور اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ نے عثمان کو اسی لیے بھیجا ہو۔ میں نے اجازت دی، تشریف لائیے۔ حضرت عثمان غنی آئے، پوچھا ام المؤمنین حضور کا کیا حال ہے؟ میں نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے، یہ ماجرا ہے، کافی دن ہو گئے کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ فوراً اٹھے، دوڑے ہوئے گھر گئے اور غلے سے لدے ہوئے اونٹ لے کر آئے، جو بھی ہے، کھجور بھی ہے، گھی بھی ہے۔ پھر وہ سامان گھر پہنچایا، کہنے لگے یہ تو ابھی فوراً نہیں بن سکتا، اس کا آٹا بنا کے پکانا بڑی دیر لگ جائے گی، میرا نبی بھوکا ہے۔ دوڑے ہوئے پھر گھر گئے اور ایک بنا ہوا بکری کا بچہ یعنی گوشت لا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا کہ حضور کو یہ کھلائیے۔ حضور علیہ السلام جب دعا کر کے گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کچھ آیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ اللہ سے مانگیں اور دعا قبول نہ ہو، ایسا کبھی ہوا نہیں۔ آپ نے مانگا تھا، اللہ نے بھیج دیا، کون لایا؟ یا رسول اللہ عثمان آئے تھے، غلے سے لدے ہوئے اونٹ لے کر آئے تھے، وہ غلہ پہنچا گئے ہیں اور یہ کھانا بھی دے کر گئے ہیں ابھی کے لیے۔ حضور علیہ السلام دوبارہ مسجد میں تشریف لائے اور دعا کی، اللہم انی رضیت عن عثمان، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، ارضی بہی، یا اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ یہ دعا کی حضور علیہ السلام نے عثمان غنی کے لیے، کیا یہ اعزاز کم ہے؟ یہ ابھی حضرت عائشہ فرما رہی ہیں اللہ کے رسول آپ دعا مانگے تو رد نہیں ہوتی، اور پھر حضور مسجد نبوی میں آ کر یہی دعا مانگتے ہیں، تو عثمان وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے حضور کی زبان سے رضا کا اعلان کروایا ہے۔ نہیں، یہ تو پھر حدیث ہے۔ اللہ قرآن میں حضرت عثمان غنی کی وساطت سے، ان کے وسیلے سے 1450 صحابہ کو اپنی رضا کا اعلان سناتے ہیں۔ جب سن 6 ہجری کو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ کی طرف چلے تھے، دیبیہ کے مقام پر مدینہ سے تقریباً 6 میل دور ٹھہرے ہوئے، مشرکین مکہ کو یہ خبر لگی شاید مسلمان لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضور ادھر ہی ٹھہر گئے کہ ان کو آگاہ کرو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ اب یہ خبر ان تک پہنچانی تھی۔ 1450 صحابہ کا مجمع ہے حضور کے ساتھ، جو مدینہ سے اس شوق کے ساتھ آیا ہے کہ ہم عمرہ کریں گے۔ حضور نے سب پر نظر ڈالی، عثمان کھڑے ہو جاؤ، عثمان کھڑے ہو جاؤ، میرے قاصد بن کر جاؤ، میرا پیغام لے کر جاؤ، میرے سفیر بن کر جاؤ، سفیر نبی بن کر جاؤ۔ اب 1450 میں سے انتخاب نبی عثمان کے لیے ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ نبی کو بھروسہ تھا تو ہی عثمان کا انتخاب کیا نا، اعتماد تھا تو ہی عثمان کو چنا نا۔ پھر یہ اعتماد کیسا تھا میں آگے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ جا کر وہاں بتاؤ ان کو کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں اور عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ ادھر حضرت عثمان غنی مکہ پہنچے تو آپ کے ایک پرانے دوست نے آپ کو امان دی کہ میں عثمان کو امان دیتا ہوں، نہ یہ کسی کو نقصان پہنچائے گا اور نہ کوئی اسے نقصان پہنچائے۔ پھر عثمان غنی سے وہ کہنے لگے، عثمان تم آئے ہو، بات تو ہوتی رہے گی، عمرہ کرتے چلو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، میرا نبی حدیبیہ میں بیٹھا ہے اور میں اکیلا عمرہ کروں؟
کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ شرعاً اجازت ہے، عمرہ کر لیتے ثواب تھا، لیکن محبت اور عشق نبی اجازت نہیں دے رہا۔ ادھر صحابہ حضور سے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول عثمان کی تو موجیں ہیں، ہم تو پتہ نہیں عمرہ کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن عثمان تو کر رہا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کا جواب سنیں۔ حضور نے فرمایا عثمان ہمارے بغیر نہیں کرنے والا۔ یہ اعتماد تھا، عثمان ہمارے بغیر نہیں کرنے والا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی عمرہ نہیں کیا۔ اب سرداران قریش سے بات کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کا لاچا یوں ٹخنوں سے اٹھا ہوا ہے پنڈلی تک، آپ کے ساتھ آپ کا دوست کہنے لگا عثمان اس کو نیچے کرو۔ سردار جو ہوتے ہیں نا ان کی شلوار لاچا دھوتی وہ زمین تک گھسٹتا ہوتا ہے ساتھ ساتھ، یہ اٹھا کے رکھنا یہ پینڈوؤں کی علامت ہے، یہ دیہاتی اور گنوار لوگ اٹھاتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر وہ قریش کے سردار مجھ سے بات کرتے ہیں تو ٹھیک، نہیں کرتے نہ کریں، میں اپنے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے نبی کا لاچا دیکھا ہے وہ ٹخنوں سے اوپر تھا، اب عثمان ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنا لاچا سرداران قریش سے بات کرنے کے لیے نبی کے طریقے سے ہٹ کر رکھے۔ یہ حضور علیہ السلام سے ان کی بے پناہ محبت ہے، حضور سے عشق ہے، اور یہ عشق کیوں نہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے، نبی سے محبت کرنے والے۔ ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں بات کر رہے ہیں، حدیبیہ میں بات پھیل گئی، یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان کو مکہ میں قتل کر دیا گیا۔ اب یہ جب افواہ پھیلی، مسلمانوں نے تو سفیر بنا کر بھیجا تھا، اور سفیر کا قتل نہ تو پہلے درست تھا نہ اب درست ہے۔ دنیا بھر میں کسی کے سفیر کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام کو غصہ، فرمایا ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور وہ لڑائی کرنا چاہتے ہیں، میرے ہاتھ پر بیعت کرو عثمان کے قصاص کی، کہ یا تو ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کر آئیں گے یا اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ 1450 صحابہ نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر نبی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضور علیہ السلام نے جب سب کے ہاتھ بیعت کر لی، آخر میں فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے بائیں ہاتھ کو اوپر رکھا، فرمایا یہ عثمان کی طرف سے، گویا اس بیعت میں عثمان بھی شامل۔ اب یہ بیعت جو ہو رہی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے حوالے سے جو افواہ پھیلی تھی اس کے بدلے کے لیے تھی، اور اس کیفیت کو، اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں محفوظ کر دیا۔ اللہ کو بھی اتنا پسند ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اس پوری کیفیت کے ساتھ فرمایا کہ وہ لوگ جو درخت کے نیچے بیٹھ کر نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، رضی اللہ عن المؤمنین، ان سب مومنوں سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ اللہ تو جانتے تھے نا عثمان کا قتل نہیں ہوا، اللہ جانتے تھے نا عثمان کا قتل نہیں ہوا، پھر بھی اللہ ان سے راضی ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جذبات دیکھتا ہے، اللہ جذبات دیکھتا ہے۔ اللہ کو پتا تھا، میں جانتا ہوں، یہ تو نہیں جانتے نا کہ عثمان زندہ ہے یا نہیں، ان کو تو نہیں نا خبر، یہ تو صدق دل سے عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے راضی ہونے کا اعلان کر دیا، ایک عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی قسم لینے پر معلوم ہوا ایک مسلمان کی، وہ بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لینے کے لیے جن 1450 صحابہ نے بیعت کی، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا۔ اور یہ ایک حقیقت میں 1450 کی جان ہے، یہ ایک 1450 کی جان ہے، یہ ایک 1450 کو عزیز ہے، یہ ایک 1450 کو پیارا ہے۔ اور آخر میں اگر توجہ کریں، حضور نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ، اب جو اعزاز اللہ کی جانب سے ملا اس اعزاز میں بھی عثمان شامل ہے، اس لیے کہ حضور نے عثمان کا ہاتھ بھی شامل کیا ہے۔ تو رضی اللہ عن المؤمنین،
اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب انہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی۔ تو یہ ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے سب محبت کیا کرتے تھے، کسی کو اختلاف نہیں ہوتا تھا، کسی کی عداوت نہیں تھی، سب کا پیار تھا، اور یہ بھی سب سے پیار کرتے تھے، ان کو بھی سب سے عقیدت تھی، مسلمان عزیز از جان تھے۔ فضائل صحابہ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، اب کیا کیا جائے، اشیاء خورد و نوش کی قلت ہے۔ اتنے میں خبر پھیلی کہ مدینہ میں 1000 اونٹ غلے سے لدا ہوا آ رہا ہے، 1000 اونٹ غلے سے لدا ہوا مدینہ میں آیا ہے۔ اب تاجروں کی دوڑیں لگ گئی، تاجروں کو تو پتا تھا نا، تاجر تو جانتے تھے کہ یہاں کھانے پینے کی چیزوں کا فقدان ہے، جب سامان تجارت آ رہا ہے، غلے سے لدے ہوئے اونٹ آ رہے ہیں، تو انہیں جس نے بھی خریدنا ہے اسی نے نفع کمانا ہے۔ یہ ویسے بھی اصول ہے کہ جب کسی چیز کی قلت ہو جائے، کسی چیز کی کمی ہو جائے، نایاب ہو جائے، مارکیٹ سے غائب ہو جائے، اس کے ریٹ دام بڑھ جاتے ہیں، اور جو چیز مارکیٹ میں عام ہو جائے یا کثرت سے آ جائے اس کا ریٹ گر جاتا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ قربانی کے جانوروں کا منڈی میں ریٹ بڑھ گیا، اس لیے کہ منڈی میں جانور کم پڑ گئے تو ریٹ۔ ہمارے یہاں پنجاب کے جو وپاری تھے، انہوں نے دیکھا کہ پنجاب میں گوشت کا ریٹ سرکاری سطح پر گرا دیا گیا ہے، بکرے کا بھی بڑے کا بھی۔ گوشت کا ریٹ گرنے کا مطلب ہے جانور کا ریٹ گرے گا۔ یہاں کے وپاریوں نے جانور اٹھائے، دوسرے صوبوں میں چلے گئے، KPK میں چلے گئے، سندھ میں چلے گئے، اور جو ہمارے یہ مضافات اور سندھ کے علاقوں سے جانور آیا کرتا تھا وہ بھی ادھر آنے کے بجائے دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ جانور مارکیٹ میں نہیں آیا تو ریٹ اپ ہو گئے، سے پیچھے چلے گئے۔ گندم نایاب ہوئی، ریٹ بڑھ گئے، انہوں نے روس سے خریدی اگرچہ خام تھی، اور اتنے گرے کہ کسانوں کا بھی نقصان ہو گیا۔ تو یہ دستور ہے کہ جب مارکیٹ میں کوئی چیز کم ہو جائے تو ریٹ بڑھ جاتے ہیں، اور جو چیز بڑھ جائے مارکیٹ میں عام ہو جائے تو ریٹ گر جاتے ہیں۔ مدینہ میں قحط پڑا ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں، اب جب کچھ بھی آئے گا تو ریٹ بڑھے گا، پرافٹ زیادہ ہوگی، نفع ہوگا۔ تاجر سارے آگے کہ یہ کس کا مال ہے؟ عثمان کا ہے، عثمان ہمیں بیچ دو۔ پوچھا کتنا دو گے؟ 10 کا 12 یعنی 20%، 20% پرافٹ دیں گے۔ کہا نہیں تھوڑا ہے۔ کسی نے کہا 30% تھوڑا ہے، 40% تھوڑا ہے، 50% تھوڑا ہے۔ میں فیصد میں پرافٹ نہیں لوں گا، میں تو گنا میں پرافٹ لوں گا، میں 10 گنا پرافٹ لوں گا۔ کہنے لگے عثمان ایسے کیسے ہو؟ 10 گنا کا مطلب پتہ کیا؟ 1 روپے کی چیز 10 روپے کی، 100 کی چیز 1000 روپے کی، یہ 10 گنا ہے، اور فیصد میں مطلب 100 کی چیز 150 کی۔ اب انہوں نے پرسنٹ کے حساب سے پرافٹ دینا چاہا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں پرافٹ پرسنٹ میں نہیں لوں گا، میں تو گنا میں لوں گا۔ یعنی آپ مجھے دو گے 100 کے ساتھ 150، اور مجھے ملتا ہے 100 کے ساتھ 1000، 1100 تک ملتا ہے، تو میں تمہیں کیوں دوں؟ انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ فرمانے لگے میرا اللہ مجھے 10 گنا پرافٹ دیتا ہے، 1000 اونٹ غلے سے لدا ہوا مدینے میں تقسیم کر دی۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام اور مسلمانوں کے لیے محبت کا مبہر تصور۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ آئے۔ مدینہ منورہ میں غزوہ بدر میں آپ شریک نہیں تھے، لیکن حضور کے اعلان کے ساتھ شرکت رہی۔ فرمایا کہ تم اگرچہ غزوہ بدر میں نہیں آؤ گے، میری بیٹی کا خیال رکھو گے، لیکن تمہیں شریک سمجھا جائے گا، ثواب بھی ملے گا، مال غنیمت بھی ملے گا۔ اس کے علاوہ باقی غزوات میں حضور کے ساتھ شرکت کی۔ پھر اس کے بعد حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے 6 بندوں کی کابینہ بنائی اور فرمایا اپنے میں سے کسی کو منتخب کر لینا۔ ان 6 بندوں میں اتفاق رائے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا۔ یوں آپ سن 24 ہجری کو خلیفہ ثالث منتخب ہوئے۔ سب نے آپ کے ہاتھ پر اتفاق سے بیعت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 6 بندوں کی کابینہ میں شامل تھے۔ جب ان 6 نے بیعت کر لی تو پورے مدینے نے اور مسلمانوں نے عالم نے بیعت کر لی۔ 22 لاکھ مربع میل پر اس وقت اسلامی حکومت قائم تھی جب حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے، اور آپ نے اسلامی سلطنت کو 2 گنا کر دیا۔ 22 لاکھ سے 44 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم کی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے بے شمار خدمات ہیں جن کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے میں اس مناسبت سے باقی عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔